بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فأما الذین اسودت وجوہہم ففی رحمت اللہ فأما الذین اسودت وجوہہم ففی رحمت اللہ وأما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ تو میں فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے ایک دم غبار آلود ہوں گے، ان کے چہروں پر دھول ہی دھول ہوگا، اور ان کے چہرے ایک دم کالے کلوٹے رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، اللہ ان سے کہے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تم نے ایمان کے بعد، ایمان کو پہچاننے کے بعد، ایمان کیا ہے معلوم ہونے کے باوجود تم نے کفر کیا، آج اس کا مزہ تم چکھ لو، اللہ کہے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ففی رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت میں کب تک؟ 1 سال 2 سال 100 سال 200 سال، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالی جنتی اور جہنمی دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر کل قیامت کے دن کے حالات کو اللہ مختلف جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کل قیامت کے دن کچھ چہرے ایک دم چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اللہ کے جانب سے انہیں جو خوشخبری ملی ہوگی اس خوشخبری سے بہت خوش ہوں گے۔ کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے ایک دم چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے جانب سے جو خوشخبری انہیں ملی ہوگی وہ خوشخبری سے بہت خوش ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں کچھ چہرے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، دوسرے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر غبار آلود ہوگا، دھول ہی دھول پڑا ہوگا، کالے کلوٹے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اور اپنے چہروں کو ذلت کی وجہ سے نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں بہت اڑ رہے تھے، دنیا میں بہت مستی کر رہے تھے، دنیا میں بہت تکبر کر رہے تھے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، نہ نمازوں کی پابندی تھی، نہ روزوں کی پابندی تھی، نہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے تھے، دنیا میں کچھ نہیں کرتے تھے، وہاں اپنے چہروں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو دیکھو دونوں کی تصویر اللہ بیان کر دیا ہے، جنت میں جانے والے لوگوں کی تصویر اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور جہنم میں جانے والے لوگوں کی تصویر اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اور وہ وجوہ، جو پہلی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے کالے کلوٹے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کالے کلوٹے چہروں سے مراد یہ دنیا میں بدعت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور روشن چہروں سے مراد دنیا میں توحید پر قائم رہنے والے لوگ ہوں گے۔ توحید یہ بدعت، توحید کس کو بولتے؟
ہر معاملے میں اللہ کو ایک جاننے والا، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا، عبادت اللہ ہی کی کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنے والا، اللہ ہی کو رب ماننے والا، یہ دنیا کو پیدا کرنے والا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے بول کر ماننے والا، یہ توحید پرست ہے۔ تو ان کے چہرے کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اور بدعت کس کو بولتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے کو اپنانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیثیں ہم کو معلوم ہو گئی ہیں، ان حدیثوں کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا میں جو نئے نئے طریقے آ گئے، ان نئے طریقوں کو اپنانے والا یہ بدعتی ہے، اور بدعتی کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو لہٰذا محترم بھائیوں، ان آیتوں سے ہم کو جو میسیج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یہاں ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ دنیا کی مثال لے لو، ہم دنیا میں اپنے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے کے واسطے، ٹارگٹ کو پورا کرنے کے واسطے کتنا محنت پڑتے، کتنی کوشش کرتے۔ اچھی بات ہے، آپ دنیا میں کوشش کرو، کوئی روکتا نہیں، لیکن یہ کوشش وہاں کامیاب ہونے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ سوچو، کتنے مسلمان بھائی صبح سے شام تک محنت کرتے، شام میں گھر کو آتے، اور ذری سستی ہے باڈی میں، عشاء کی اذان کی آواز سنتے، چلو بھائی ذرا سستی ہے آج چھوڑ ڈالیں گے۔ پھر آپ وہاں کامیاب ہونے کے لیے کیوں نہیں محنت پڑھتے ہیں؟ وہ سستی کو چھوڑ کر آ کر نماز پڑھنا ہی محنت ہے۔ ایسا کیوں نہیں سوچتے، ارے کتنی بھی سستی رہنے دو، ہم دنیا کے واسطے اتنا محنت پڑے، جسم تھک گیا ہمارا، آخرت کے واسطے تھوڑی دیر بھی نہیں کرتے کیا؟ بول کے سوچتے نہیں۔ انسان اگر سوچے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، آخرت کے لیے مجھے محنت پڑھنا ہے بول کر۔ کتنے مسلمان بھائی صرف ذرہ سستی ہے، ذرہ کیسا کی ہے، اب چھوڑ ڈالیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، یہ خیال آ جاتا۔ رات میں سو گئے، فجر میں اٹھنے ذرا تکلیف ہوئی، ایک بار الارم آیا، اٹھے، نیند آتے رہتی، اور وہ ٹائم پر شیطان تھپکتے رہتا، سو جا سو جا بول کر۔ وہ ٹائم پہ اچھا نیند آتی، فجر کے وقت میں، آپ غور کرے ہوں گے، فجر کے وقت میں اچھی نیند آتی، ذرا تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے بول کر سو جاتے، پھر نیند لگ جاتی۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے میں آخرت کے لیے مجھے محنت کرنا ہے، تبھی اللہ مجھے جنت دے گا بول کر سستی کو، نیند کو چھوڑ کر فوراً آپ وضو کر کے مسجد کو کیوں نہیں آتے؟ اب غور کرے، دنیا کے واسطے تو ہم دھوپ کو نہیں دیکھتے، چھاؤں کو نہیں دیکھتے، سردی کو نہیں دیکھتے، گرمی کو نہیں دیکھتے، محنت کرتے، پھر آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو لہٰذا محترم بھائیوں، دنیا کے زندگی سے بھی اہم آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، لیکن وہاں کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ ختم ہونے والی زندگی کے پیچھے پڑ کر باقی رہنے والی زندگی کو خراب کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کتنی محنت پڑ رہے ہیں۔ لہٰذا اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔